آج ربیع الاول کے پہلے اتوار کے دن یہ تین کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے مل جاتا ہے۔ اب سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تسبیح مکمل، یعنی پوری ایک تسبیح 100 بار قرآن کریم کی یہ آیہ مقدسہ پڑھنی ہے۔ پہلا کام ہی آپ کا قرآن کریم کی وہ عظیم آیت ہے جو بڑے بڑے نبیوں نے پڑھی ہے، جس کی شان اور عظمت اتنی ہے، بیمار کے لیے، بے روزگار کے لیے، پریشان حال کے لیے، مقروض کے لیے، دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہے، اس ایک آیہ مقدسہ کی برکت سے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ قرآن کریم کی یہ ایک آیہ مقدسہ جس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی یہ عظیم آیت جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، قدرت کا بڑا عجیب نظام ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے نا، اس کو چیز کو اتنا ہی زیادہ پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہے۔ مثلا نمک کی اتنی کثیر ضرورت ہے کہ روٹی سالن وغیرہ نمک کے بغیر بد مزہ ہوتے ہیں۔ غرض کہ ہر شخص کے کھانے میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو، رایا ہو، اپنے کھانے میں وہ نمک کا استعمال ضرور کرتا ہے۔ اس لیے قدرت نے اتنی کثرت سے نمک پیدا فرما دیا ہے تاکہ پہاڑوں کے پہاڑ بنا دیے ہیں۔ کوئی سمندری نمک ہوتا ہے، کوئی سی نمک کا اور نام ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی کس رنگ کا ہے۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے پانی کی کتنی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، انسان ہو، حیوان ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص جو ہے جاندار جو ہے وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو قدرت نے کتنا پانی کثیر پیدا فرمایا کہ دریاؤں کے دریا بہا دیے ہیں تاکہ کوئی جاندار پیاسا نہ رہے۔ اس طرح خواہ کوئی مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس کو اس آیہ مقدسہ کی بھی زندگی میں اتنی ضرورت ہے جتنی اس کو اپنے سانس کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ آیہ مقدسہ جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، یہ کیونکہ پہلا ربیع الاول ہے نا، پہلا اتوار ہے ربیع الاول کا، آج ویسے 6 تاریخ ہے، تو کوئی بھی پہلا ربیع الاول کسی بھی تاریخ کو آ جائے، آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ربیع الاول کے پہلے اتوار کے دن یہ 3 کام ہر سال لازمی کرنے ہیں، کیونکہ یہ 3 کام کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے منہ مانگی مرادیں حاصل کر لیتا ہے، وہ خزانے حاصل کر لیتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو لوگ صدیوں سے یہ 3 کام کرتے آ رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ اپنا مقدر نہیں سنوار سکے، اپنی قسمت نہیں بدل سکے، تو پھر آپ کے پاس یہ بڑا سنہرا موقع ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ لوگ اس آیہ مقدسہ کو، یہ بچے کو یاد ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات موجود ہیں، 3 صفتیں موجود ہیں، اور اس میں ایک صفت تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے پڑھے بغیر کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ جو بھی اللہ کا ولی بنا ہے، جو بھی اللہ کا دوست بنا ہے، جس کو جو کچھ بھی ملا ہے اس کی برکت سے ملا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ملکہ بلقیس آپ کے نکاح میں آئی تھی، آپ نے خط لکھا تھا، تو وہ جو نکاح میں آئی تھی ملکہ بلقیس جو بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ جو ملکہ تھی، بادشاہ تھی، وہ بھی اسی آیہ مقدسہ کی برکت سے ملی تھی، اور اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ بڑے بڑے بزرگوں نے اس کو پڑھا ہے، اور ایک شخص نے تو اس کو پڑھا اور دریا کے اندر اپنے قدم رکھے، یقین اتنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا عبور کروا دیا اس کی برکت سے۔ یعنی اس آیہ مقدسہ کے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس لیے جب آپ اس آیہ مقدسہ کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑے کمالات رکھے ہیں۔ ویسے بھی قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ اس کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جائے نا، جس ارادے کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اب دوسری جو آیا اور دوسری چیز جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ بھی بڑا آسان ہے، وہ قرآن کریم کی ایک عظیم صورت ہے جس کو آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس کی ترتیب آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہوگی، سمجھنی ہوگی۔ یہ 3 کام اسی ترتیب کے ساتھ کیے جائیں گے جو ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ جو میں نے آیہ مقدسہ آپ کو بتائی ہے نا، بتانے لگا ہوں، مسلمانوں کو جب کوئی بندہ اپنی سواری پر سوار ہونا اس کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر نیکی لکھ دیتا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی سواری کے اوپر یعنی کہ سفر کرے تو وہ اس کے اوپر بیٹھتے ہوئے اس کو پڑھ لے، اللہ اس سواری کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب وہ اپنا سفر بھی کر رہا ہے۔ دیکھیے خداوند کریم نے جتنی کتابیں اور صحیفے انبیاء کرام پر نازل فرمائے ہیں نا، ان کی تعداد تقریباً 104 ہے، جن میں 60 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر، 30 حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، 10 صحیفے موسیٰ کلیم اللہ پر اور تورات نازل ہونے سے پہلے، اور 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان تمام کتابوں اور صحیفوں کے جملہ مضامین قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سارے قرآن کا مضمون سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا مضمون اس ایک آیہ مقدسہ کے اندر موجود ہے، اور یہ وہ آیہ مقدسہ جس کے اندر ایک لفظ با ہے، اور اس لفظ با کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو سمو دیا ہے۔ اس لیے اس کی برکت سے یقین جانے بڑے بڑے واقعات سامنے آئے ہیں، دیکھنے کو ملے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں اب اس کی جانب بڑھنے لگا ہوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بھائی کے پاس گیا تو دیکھا وہ کسی نشہ آور چیز کے پینے میں مست پڑا تھا۔ آپ بھائی پر بڑے ناراض ہوئے، اسے مارا پیٹا، پھر واپس تشریف لے گئے۔ ان کا بھائی نشے میں چور تھا، ہوش و حواس کھو چکا تھا، اسی حالت میں گھر سے نکلا، چلتے چلتے ایک کنویں میں گر گیا۔ آخر کار اس کو کنویں سے باہر نکال کر دفن کر دیا گیا تو اس کے بزرگ بھائی نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جواب دیا، واقعی میں ایک گناہ گار اور شرابی انسان تھا، میری موت بھی شراب پینے پر واقع ہوئی، مگر واقعہ یہ ہے کہ جب میں گھر سے باہر نکلا راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، اس کو میں نے نگل لیا، اس کے بعد کنویں میں گر کر مر گیا۔ جب قبر میں میرے پاس منکر نکیر لائے گئے، مجھ سے سوال کرنے لگے تو میں نے ان کو کہا تم مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو، جبکہ میرے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ اسم مبارک میرے پیٹ کے اندر موجود ہے، یعنی ندائی پھر موجود ہے، پس ندائی صدقہ عبدی قد غفرت لہ، میرا بندہ سچ بول رہا ہے، بے شک میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ اور وہ اس کے پیٹ میں کیا تھی، ایک کاغذ کے اوپر یہ ایت مبارکہ لکھی ہوئی تھی، اس نے اس کو پکڑا اور نگل لیا، نشے میں تھا، اس کو کیا پتہ یہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کی بخشش فرما دی۔ اب وہ آیہ مقدسہ جس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جس کی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، جس سے آپ نے عمل کی ابتدا کرنی ہے، وہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مستقل آیت ہے، یہ مت سمجھے یہ تو کیا ہے، لیکن جب آپ یہ 3 کام کریں گے آپ کو خود پتہ چلے گا کہ واقعی اتوار کے دن اس کو پڑھنا، یعنی کہ آج جیسے کہ 6 ربیع الاول ہے تو آج کے دن اس کا پڑھنا یہ بڑا مبارک تمہارے لیے ثابت ہوگا۔ اور اس کی برکت یہ ہے کہ ایک بچہ جب مدرسے میں گیا تھا نا تو اس کے استاد نے اس کو یہ آیہ مقدسہ پڑھائی تھی، تو اس کے والدین کے اللہ پاک نے اس کی برکت سے بخشش فرما دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ موجود ہے، ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح کے بڑے واقعات ہیں، اکثر لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی تاثیر کتنی ہے، اس سے کتنے انعامات ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بندے پر خوش ہوتی ہے۔ جس کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے وہ ذکر کرنا ہے، وہ عمل پڑھنا ہے، وہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوسرا کام عرض کر رہا ہوں، وہ وظیفہ پڑھنا ہے جو جناب امام رازی بیان فرماتے ہیں، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی وظیفہ پڑھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے عمل پوچھا تھا، وظیفہ پوچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عمل ان کو بتایا تھا۔ تو یہ دوسرا کام آپ نے یہ پڑھنا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عمل بتایا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام علی نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں نا ایک شخص نے 480 سال اپنے رب کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ کریم نے کرم فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اللہ پاک نے اس کی برکت سے اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس لیے بعض صحابہ
فرماتے ہیں اس کے بارے میں جو شخص یہ ذکر پڑھتا ہے نا تعظیم کے لیے، اللہ پاک اس کی برکت سے 4000 کبیرہ گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ 4000 یعنی کہ جو اس نے گناہ کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی اور اس کے اہل و عیال کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ اتنے کمال کے الفاظ ہیں اور یہ اتنے کمال کا وظیفہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے کوئی ایسا وظیفہ سکھا دے جس کے یعنی کہ ایسا وظیفہ سکھا دے کہ جس کے ذریعے میں تجھے پکارا کروں اور تو میری فریاد کو سن لے، جب بھی کبھی مجھے مانگنا ہو تو میں اس عمل کے ذریعے تجھ سے مانگوں اور تمہیں عطا کر دے۔ یہ در حقیقت تعلیم امت کے لیے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ کہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ عمل دیا، فرمایا موسیٰ تم یہ کلمات پڑھا کرو، یہ کلمات جب پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی برکت سے تمہاری دعاؤں کو قبول، ویسے نبی کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، وہ مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ یہ تو تیرا ہر بندہ ہی پڑھتا ہے، مجھے کوئی خاص عمل بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب فرمایا موسیٰ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں ترازو کے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمات رکھ دیے جائیں تو جس میں یہ رکھے جائیں گے اللہ کے فضل سے اس کا وزن اس پر بھاری ہوگا۔ ولایت ہند میں ایک بت پرست مدت دراز سے ایک بت کی عبادت کر رہا تھا۔ ایک دفعہ اس بت پرست کو ایک مشکل مہم درپیش ہوئی، بت سے اپنی مشکل کا حل طلب کیا، مگر بت اس کی کوئی فریاد کیسے سن سکتا تھا کیونکہ اس کے قابل ہی نہیں تھا۔ بت پرست نے کہا اے بت میں تجھے ایک طویل مدت تک پوجتا ہوں، اب میرے حال پر رحم کر، میری مشکل حل کر دے، مگر بت کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ بت تو بت ہے۔ تب وہ شخص بت سے بالکل نا امید ہو گیا، اس کے دل میں آیا خدائے وحدہ لا شریک کو جو بے نیاز ہے بلا کر تو دیکھوں۔ چنانچہ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، شرمشار ہو کر اس نے کہا یا سمد۔ فضا میں ایک گونجتی ہوئی آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا کہتا ہے، مانگ جو مانگتا ہے۔ فرشتوں نے جب خدائے لا یزال کی اتنی شفقت دیکھی اس بندے نے تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا مولا، اس شخص نے، فرشتے عرض کرنے لگے مولا اس نے مدت بت پرستی کی ہے، اس کو بت کو پکارتا رہا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور تیری ذات کو صرف ایک دفعہ پکارا ہے تو آپ نے لبیک یا عبدی کہہ کر جواب دیا ہے۔ فرمایا میرے فرشتے جب اس نے ایک جھوٹے خدا کو بلایا ہے اگر وہ اس کی جواب نہ دے تو وہ سچے خدا کو بلائے، اور اگر میں بھی جواب نہ دوں تو میرے اور اس میں کیا فرق ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ساری راہیں کھل جاتی ہیں۔ اس لیے ہم نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے اوپر برسے، اللہ کا فضل برسے۔ اب ہم نے یہ جو کلمات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبی کو سکھائے ہیں اور یہ آقا علیہ السلام کی امت جو عطا کیے گئے ہیں، ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی کچھ لڑکوں کے پاس سے گزرے جو کھیل رہے تھے، ان میں وزیر کا ایک لڑکا بھی کھیل رہا تھا۔ وزیر کا لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کو اپنے گھر لے گیا۔ جب صحابی اس کے گھر پہنچے وہاں اس کا باپ بھی موجود تھا۔ صحابی کے سامنے گھر والوں نے کھانا پیش کیا، شیطان اپنی عادت کے مطابق کھانے میں شامل ہونے لگا۔ صحابی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ وزیر نے آپ کا حال پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے بتلایا میں عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی، انہوں نے تمہارے پاس مجھ کو بھیجا ہے تاکہ تم بت پرستی کو چھوڑ کر اپنے سچے خدا کے ساتھ ایمان لاؤ۔ یہ سن کر وزیر مسلمان ہو گیا۔ ایک دن وزیر نے کہا ہمارے بادشاہ کا گھوڑا مر گیا ہے، تو صحابی نے فرمایا اگر بادشاہ مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھوڑے کو زندہ فرما دے گا۔ وزیر نے یہ سب باتیں بادشاہ کو سنائی، بادشاہ نے یہ شرط منظور کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ وزیر صحابی کو ساتھ لے کر بادشاہ کے پاس گیا۔ صحابی نے بادشاہ کو کہا تم ایک عزت پڑھو، یعنی اس کا ایک ٹانگ پکڑو اور دوسرا تمہارا باپ پکڑے اور تیسری تمہارا لڑکا پکڑے اور چوتھی تمہاری بیوی پکڑے، پھر سب یہ پڑھیں۔ کون سا عمل پڑھنا ہے؟ پھر پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر تم یہ کلمہ پڑھو، بس اتنا کہنا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ گھوڑا زندہ ہو گیا اور یہ خدا کے حکم سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ اس کی کمالات ہیں، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ اسی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا نا، یہ کلمہ پڑھا ہوا جس نے صدق کے دل سے کے ساتھ پڑھا اللہ اس کی جنت کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، اور جس کے پاس یہ کلمہ ہے نا
اللہ کے فضل و کرم سے اس کے پاس جنت کی چابی ہے، جس سے وہ جنت کا دروازہ کھول کر جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس بدقسمت نے یہ کلمہ نہ پڑھا تو اس کے پاس جنت کی چابی نہیں ہوگی اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکے گا۔ اس لیے آج ہمیں اللہ نے سانس دی ہے، زندگی دی ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہم کیوں نہ ہو کہ یہ جنت کی چابی اس کو سنبھال لیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے خزانے حاصل کر لیں، اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، اللہ کی پہچان حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کر لیں۔ اس لیے دوستو، ایک بزرگ ایک لڑائی میں تشریف لے گیا نا، مگر چلتے چلتے راستہ بھول گئے، اتنے میں ایک پہاڑ پر تشریف لے گیا تو وہاں دیکھا بہت سے نصرانی جمع ہیں اور وہاں ایک کرسی خالی پڑی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ یہ کرسی کس کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ نصرانیوں نے کہا ہمارا ایک پادری ہے جو سال میں ایک دفعہ یہاں تشریف لاتا ہے اور ہم اس کے لیے یہ واز کو سننے کے لیے ہم نے یہ اس کے لیے کرسی لگائی ہے تاکہ ہم اس کا واز سنیں، اس کا ہم انتظار کریں۔ تب اس بزرگ نے نصرانیوں جیسا لباس پہنا ان کے درمیان بیٹھ گیا، اتنے میں پادری آ گیا، جب کرسی پر بیٹھا تو کہا یا ایھا الناس لست لکم بواعظ، حاضرین آج تم کو واعظ نہیں سناؤں گا کیونکہ تمہارے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ پادری نے کہا محمدی تجھے اپنے رب کی قسم ذرا کھڑا ہو جا کہ ہم تیری زیارت کر سکیں۔ چنانچہ وہ بزرگ کھڑے ہو گئے۔ پادری نے بزرگ سے کہا میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے مجھے ان کا جواب درست دیا تو پھر میں بھی آپ کے نبی کا کلمہ پڑھوں گا اور آپ کی امت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ جنت میں پھل پیدا فرمائے ہیں، تو کیا ان کی مثل دنیا میں بھی پھل پیدا فرمائے ہیں؟ تو اس محمدی شخص نے جواب دیا ہاں، دنیا میں جنت کی مثل پھل ضرور ہیں مگر صرف رنگ اور نام میں مثل ہیں، مزے اور لذت میں مختلف ہے۔ پھر پادری نے پوچھا جنت میں کوئی ایسا محل نہیں ہے جس میں درخت طوبہ کی شاخ نہ ہو؟ کیا اس کی مثال بھی دنیا میں موجود ہے؟ فرمایا دیکھو جب سورج نصف النہار پر آتا ہے تو کوئی محل مکان ایسا نہیں رہتا جہاں اس کی کرن نہ پڑتی ہو۔ پھر پادری نے پوچھا جنت میں 4 نہریں جاری ہیں جن کے ذائقے مختلف ہیں اور ان نہروں کا ایک اصل ہے، کیا اس کی مثال بھی دنیا میں موجود ہے؟ دیکھو کان سے بھی پانی نکلتا ہے مگر کڑوا ہوتا ہے، آنکھ سے بھی پانی کی نہر جاری ہے مگر نمکین ہے، ناک سے پانی نکلتا ہے حالانکہ یہ سب نہریں ایک ہی اصل سے نکلتی ہیں جو سر ہے۔ پادری نے جواب دیا سوال یہ کہ جنت میں ایک تخت ہے جس کی درازی 500 سال کی ہے، جتنی بھی اس پر چڑھنے کا ارادہ کرے، جنتی بھی اس پر چڑھنے کا ارادہ کرے تو وہ تخت جھک جائے گا، جب جنتی اس پر چڑھ جائے گا تو وہ تخت بلند ہو جائے گا۔ اس کی مثل دنیا میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا دنیا میں موجود ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ عجیب نمونہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھو جب آدمی اونٹ پر سوار ہونا چاہتا ہے تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے، جب سوار ہو جاتا ہے تو اونٹ بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب اس نے جواب دیے فوری طور پر اس نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہی کلمہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عمل کے طور پر دیا تھا، آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آپ کا دوسرا کام ہوگا۔ تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی یہ ایک سورہ مبارکہ ہے جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے آئی ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ خزانوں سے نواز دیتا ہے۔ اس لیے یہ صورت عام صورت نہیں ہے، اس کی فضیلت عام صورتوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ صورت اتنی مبارک صورت ہے کہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس صورت کی یہ عظمت اور شان ہے، اس کو جس غم کے لیے پڑھا جائے، جس دکھ کے لیے پڑھا جائے، جس مصیبت کے لیے پڑھا جائے، جس پریشانی کے لیے پڑھا جائے، اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے وہ تمام پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ اگر کوئی شخص دم علاج بیماری کی حالت میں اس کو پڑھے، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے، اس کے ذریعے فرشتوں کی مدد آ جاتی ہے۔ اور اس کو پڑھ کر جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس کے دل سے اللہ خوف ڈر ساری چیزیں ختم فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ اتنا مبارک ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے شیطان بھی اس کے قریب نہیں آتا، اس لیے یہ گھروں میں برکت لاتی ہے، یہ انسان کو سکون اور راحت بخشتی ہے، جس پر بندے پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ جنت کی ضمانت ہے، اس لیے محبت الہی کا ذریعہ بھی ہے۔
جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ہر طرح کا نفع دینے والی صورت ہے، اس لیے جو شخص چاہتا ہے اس کو نفع ملے اور اس کا ایمان تازہ ہو، اس کو روشنی ملے اور اس کے دل کو سکون مل جائے، زبان ذکر میں مصروف رہے اور ایمان مضبوط ہو، اللہ کی قربت مل جائے، اللہ پاک اس کی بدولت اس کو زندگی کا تمام سرمایہ عطا کر دے، جس چیز کی طلب کرے مل جائے۔ یہ رحمت کا دروازہ کھولنے والی ہے، یہ ایمان کو تازہ کرنے والی ہے، یہ پڑھنے سے دل نرم ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، ایک شخص نماز کے لیے کھڑا تھا، بلند آواز سے وہ تلاوت کر رہا تھا۔ حضور کے ساتھ ایک صحابی تھے، حضور علیہ السلام وہاں بازار میں رکے اور اس کی تلاوت کو سننے لگے، یہاں تک کہ جب اس کی تلاوت کو مکمل کر لیا، حضور نے فرمایا ما فی القرآن مثلھا، اللہ نے اس جیسی کوئی اور صورت نازل نہیں فرمائی، نہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ صورت عطا کی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے عطا کی ہے۔ اس صورت کو کنز کہا جاتا ہے، یعنی یہ خزانہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد کو عطا کیا ہے، اور میری امت میں جو اس کو پڑھے گا، اور اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی تفسیر نعیمی میں لکھا ہے، اس کو آپ نے صرف شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ تیسرا کام اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی تعداد جو ہے یہ بھی ہے 100 مرتبہ۔ یہ 3 کام ہے، گویا یہ 3 تسبیح ہے، یہ 3 تسبیح اس کو کہتے ہیں غیبی مدد والی، 3 تسبیح کا عمل بھی کہا جاتا ہے، غیبی مدد کا بھی عمل کہا جاتا ہے، اس کے لیے ذریعے بخشش ہوتی ہے نا، اس کے لیے معاملات حل ہوتے ہیں، یہ انسان کو ہر قسم کے معاملات سے گمراہی سے بچا لیتی ہے، یہ شیطان کو دور کرتی ہے، یہ جنت کا راستہ روشن دکھاتی ہے، یہ قبر میں بھی نور کا سبب بنتی ہے، دنیا میں بھی نور کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چیز چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ ساری کائنات اس نے اپنے حبیب کے صدقے سے بنائی ہے، اگر وہ اپنے حبیب کو نہ بھیجتا تو وہ کائنات نہ بناتا، اگر اس نے آقا علیہ السلام کو نہ بھیجنا ہوتا تو وہ اس دنیا کا ایک ذرہ بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ اس کی شان ہے، اس نے ہمیں اپنا حبیب عطا کیا ہے، اور یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا ہے، پھر اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے۔ نعوذ باللہ کبھی ہمیں اگر وہ کوئی اور جانور بنا دیتا، دیکھیں ایک دفعہ حضرت بایزید بستامی یا حضرت جنید بغدادی کا غالباً واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا جا رہا تھا، ایک کتا میرے ساتھ ہم کلام ہوا، اور کتے نے مجھ سے سوال کیا، اے جنید بغدادی یہ بتائیں کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوگی تھی کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا ہے، اور آپ نے کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے؟ فرماتے ہیں میں اس کتے کے سوال پر خاموش ہو گیا۔ دیکھیں یہ کیسا سوال ہے دوستو، اس لیے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، پھر امت محمدیہ۔ اس کی برکت کیا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، رزق میں کشادگی ہو جائے گی، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، دل کو راحت مل جائے گی، پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، اگر اولاد بد کردار ہے، لڑائی جھگڑا ہے تو اولاد نیک ہو جائے گی، گھر میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر عذاب بنا ہوا ہے تو گھر میں محبت پیدا ہوگی، آپس میں امن سکون آ جائے گا۔ اس کے پڑھنے سے جو چیز مانگیں گے، جو سوال کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جس چیز کے بارے میں مانگتے جائیں گے، وہ کہتے ہیں جو ساری زندگی بڑے بڑے وظائف سے نہیں ملا، اس ایک چھوٹے سے عمل سے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور 12 ربیع الاول ہماری خصوصی دعا ہے، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں صرف اور صرف 12 کی نسبت سے 12 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، کومنٹ میں نام لکھیں گے، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو اب آپ نے یہ سورت جس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، اس کو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی